الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد رضوان بیگ آج قربانی کے مسائل سے ریلیٹڈ پروگرام کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں۔ اس سے قبل کہ آج کے پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا جا سکے، آپ کی جناب میں ایک درخواست ہے کہ ہمارا نہیں بلکہ آپ کا چینل علامہ حافظ محمد رضوان بیگ، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس چینل کو لائک کیجئے اور اس چینل کو اپنے تمام گروپس میں شیئر کیجئے تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اور ناظرین کرام، ایک اور درخواست ہے، ہم اتنی محنت کے ساتھ، بڑی تحقیق کے ساتھ آپ کے لیے یہ معلوماتی ویڈیوز بنا کر لے کر آتے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دین کی تعلیم لوگوں تک عام کی جائے۔ اور جب تک آپ ان ویڈیوز کو مکمل آخر تک نہیں دیکھیں گے تو ان ویڈیوز کا مقصد جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان ویڈیوز کو آخر تک ضرور دیکھا کیجئے اور اپنے تمام جاننے والوں کو اس کا لنک، اس ویڈیو کو شیئر کیا کیجئے تاکہ دین کی بات آگے پہنچے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان بھی یہی ہے کہ کوئی اچھی بات سیکھو تو ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ اچھی بات آپ نے آگے اپنے مسلمان بھائی تک آگے منتقل کرے، کیونکہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جہاں تک یہ اچھی بات جاتی رہے گی تو پھیلانے والا، جو پہلا پھیلانے والا ہے، اس کو بھی اس کا اجر، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو آئیے باقاعدہ طور پر آج کی ویڈیو کا، آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، عید قربہ قریب ہے۔ گھر گھر، کریا کریا، گلی گلی، ہر مسلمان صاحب استطاعت، صاحب نصاب، مالدار مسلمان جس پر قربانی واجب ہے، وہ عید کا قربانی کا جانور خرید کر لا رہا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں خوش نصیب جو اس میں کامیاب ہو گئے اور قربانی کا جانور انہوں نے خرید لیا ہے، اور کچھ لوگ ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں کہ جو ابھی اس جو ہے قربانی کے جانور کو خریدنے کے مرحلے سے ابھی گزر رہے ہیں۔ تو ہم تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جو قربانی کا جانور خرید چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانی قبول فرمائے، اور جو قربانی کا جانور خریدنے کے لیے نیت کر چکے ہیں اور خریدنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے۔ ناظرین کرام، قربانی، علماء کرام فرماتے ہیں کہ قربانی ہر اس شخص، مسلمان ہو، عاقل ہو، مسلمان ہو، مقیم ہو، عاقل ہو اور صاحب نصاب ہو، آزاد ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب ہونا، نصاب کیا چیز ہے؟ آج ہمارا فوکس اس پر ہے کہ نصاب ہونا، نصاب کیا چیز ہے، کتنا نصاب ہونا چاہیے، کہ جب کسی پر قربانی واجب ہوگی اور کون کون قربانی کے اہل ہیں، ان تمام امور پر انشاءاللہ العزیز آج گفتگو کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جتنے بھی ابہام ہیں وہ دور ہو سکیں۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مالک نصاب پر قربانی واجب ہے۔ مالک نصاب ہے کیا؟ نصاب کا مطلب ہے کہ اس کے بعد اتنا مال ہونا کہ اس مال کے ہونے کی وجہ سے اس پر قربانی شرط ہوئی ہو، اس پر واجب ہو گئی۔ اب مال کی کیا ہونا چاہیے، مال کی کیا کنڈیشن ہونی چاہیے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح زکوٰۃ ہم پر واجب ہوتی ہے، اسی طرح قربانی بھی واجب ہے، بس حل تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے نصاب کا پورے سال یا سال کا اکثر حصہ گزرنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور قربانی کے لیے ایام النحر یعنی کہ قربانی کا وقت کا پایا جانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ان اوقات یعنی کہ اس وقت کے درمیان ایام النحر یعنی 10ویں ذوالحجہ سے ایام النحر شروع ہوتا ہے، صبح صادق 10ویں ذوالحجہ صبح صادق سے لے کر 12ویں ذوالحجہ غروب آفتاب تک کا یہ وقت ہے جس میں آپ کی 3 دن اور 2 راتیں آپ کو ملتی ہیں۔ ان دنوں کے درمیان، ان اوقات کے درمیان اگر آپ صاحب نصاب ہو گئے، آپ کے پاس اتنا مال ہے جو قربانی کے لیے واجب ہے، درکار ہے، تو آپ پر قربانی لازم ہے۔ اب اس میں ہر بالغ میں مرد بھی شامل ہے، عورت بھی شامل ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے ناظرین کرام کہ جس طرح ہر شخص کی، ہر مسلمان کی نماز جو ہے وہ اپنے لیے خود ہے، نماز اس کی خود جو ہے وہ ادا کرتا ہے، نہ بیوی کی نماز شوہر ادا کر سکتا ہے، نہ بیٹی کی نماز شوہر ادا کر سکتا ہے، نہ شوہر کی نماز بیوی ادا کر سکتی ہے، نہ بیٹا اپنے والدین کی نماز کی جگہ پڑھ سکتا ہے۔ تو اسی طرح قربانی کا بھی یہی حکم ہے کہ قربانی بھی ہر شخص پر اپنی اپنی واجب ہے۔ آج کل یہ ابہام ہے، بہت سے لوگ یہ پھیلا رہے ہیں کہ خاندان کا ایک شخص یعنی کہ والد
صاحب جو ہے اگر قربانی کرتے ہیں تو سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے نصاب کیا ہے۔ نصاب میں ناظرین کرام زکوٰۃ میں 4 چیزیں شامل ہیں۔ کون کون سی؟ سونا، چاندی، نقدی یعنی کہ پیسے، اور مال تجارت۔ اگر ان چیزوں میں سے 2 3 یا آپس میں 2 چیزیں بھی اگر آپس میں ہوئیں اور ان کی مقدار 52.5 تولہ تک پہنچ گئی تو زکوٰۃ آپ پر واجب ہے۔ لیکن قربانی کے لیے 5ویں چیز اس میں اور ایڈ کر لیجئے کہ اس میں 5ویں چیز ہے حاجت اصلیہ سے علاوہ آپ کا جو سامان ہے جو آپ کے گھر بار میں موجود ہوتا ہے، جس کو آپ استعمال نہیں کرتے، وہ حاجت اصلیہ سے یعنی ضرورت اصلیہ سے اس کے ہٹ کر جو سامان ہے وہ بھی اس میں شامل کریں گے۔ تو اب اس کے نصاب میں 5 چیزیں ہو گئی۔ کون کون سی؟ سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، اور گھر کا ایسا سامان جو آپ کی حاجت اصلیہ سے باہر ہے، جو آپ کے استعمال میں نہیں ہے۔ اب اس کے لیے کیا کرائٹیریا ہے؟ یہ مال آپ کے پاس اتنا ہونا چاہیے، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس کی جو ہے پیسوں کے برابر اگر آپ کے پاس یہ مال پہنچ گیا تو اب آپ پر قربانی واجب ہے۔ کس طرح؟ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور اس کے پاس نقدی فرض کریں صرف 200 روپے ہے، تو اب چونکہ 1 تولہ سونا اور 200 روپے کو جب آپ آپس میں ملائیں گے تو یہ مقدار جو ہے 52.5 تولے چاندی سے جو ہے اوپر چلی جائے گی۔ تو جب جیسے یہ مقدار اوپر گئی 52.5 تولہ پر پہنچ گئی تو اب آپ پر قربانی واجب ہو گئی۔ اسی طرح اگر آپ سپوز کریں کہ آپ کے پاس سونا تھوڑا سا ہے، مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس سونا ہے 50,000 کا سونا پڑا ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس چاندی کی ایک انگوٹھی ہے جس کی قیمت 10,000 ہے، تو یہ ٹوٹل ملا کے 60,000 ہو گئی۔ اسی طرح آپ کے پاس مال تجارت تقریباً کوئی 60-70 ہزار کے قریب پڑا ہے، اگر 70,000 پڑا ہے تو یہ آپ کے پاس 1,20,000 پہنچ گئی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس گھر کا سامان جو حاجت اصلیت سے علاوہ ہے جو آپ کے استعمال میں نہیں، ان میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، اگر ان کی جو ہے ان کی اماؤنٹ اگر آپ اس میں شامل کریں اور یہ اماؤنٹ آپ کی آج کل کے 52.5 تولہ چاندی کی جو اماؤنٹ ہے جو ہم نے کیلکولیٹ کی وہ تقریباً 1,37,000 کچھ 100 روپے بن رہی ہے۔ اگر یہ مقدار اس کے برابر پہنچ جاتی ہے یا اس سے اوپر پہنچ جاتی ہے تو اب آپ پر قربانی واجب ہے۔ کیسے؟ کہ آپ کے پاس 50,000 روپے سونا، اسی طرح 20,000 روپے چاندی، 70,000، اسی طرح آپ کے پاس 50,000 روپے کا جو ہے مال تجارت، یہ آپ ملا لیں تو یہ آپ کے پاس پہنچ گیا 1,20,000۔ اسی طرح آپ کے پاس نقدی بھی پڑی ہے 10,000 تو یہ ملا لیں تو یہ پہنچ گیا 1,30,000۔ اسی طرح گھر کا آپ کا اضافی سامان میں ناظرین کرام بے شمار چیزیں ہیں، اس کی بھی ایک الگ جو ہے پوری فہرست ہے۔ جی کس طرح کہ حاجت اصلیہ کون کون سی چیزیں آپ کی؟ آپ کا پہننے کے کپڑے گرمی سردی کے، آپ کی سواری یعنی آپ کے پاس گاڑی ہے بائک ہے جو بھی ہے، اس کے علاوہ آپ کے گھر کا جو سامان ہے یوز کرنے کا جو بھی آپ کے جو استعمال میں آتا ہے جس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے، گھر کے برتن آپ کے ہو گئے اور پہننے کے کپڑے ہو گئے، یہ تمام چیزیں حاجت اصلیہ میں ہیں۔ ان کے علاوہ انہی میں سے کوئی اور چیزیں یعنی کہ انہی کے جس میں سے یعنی کہ آپ کے پاس سواری الگ سے سواری ہے جو آپ کے استعمال میں نہیں ہوتی کیونکہ ایک سے آپ کے جو ہے وہ آپ کی وہ پوری ہو جاتی ہے، مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گھر کے کپڑے ہیں، کچھ کپڑے جو آپ کے استعمال میں، کچھ ایسے کپڑے ہیں جو آپ کے استعمال میں نہیں ہیں، وہ آپ کی حاجت اصلیہ سے زیادہ ہیں۔ اسی طرح آپ کے پاس برتن گھر کے استعمال کے جو ہیں وہ جو روزمرہ کے برتن ہیں، کچھ برتن ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں جو فقط شو پیس کے لیے ہوتے ہیں، جو ہمارے شوکیس کے اندر سجے رہتے ہیں، وہ ہم استعمال نہیں کرتے، وہ حاجت اصلیہ میں جو ہے وہ شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے پاس جو رہنے کا مکان ہے، رہنے کے مکان میں آپ کے پاس گرمی اور سردی ایک ہی مکان میں آپ کا گزارا ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی مکان بھی آپ کے پاس ہے، مکان ہو یا جگہ ہو، اسی طرح کی جو آپ کی رہنے کی جو آپ کی کنڈیشن ہے اس کے علاوہ ہے
تو وہ چونکہ آپ کی حاجت اصلیہ میں نہیں ہے تو اب اس کی قیمت بھی کنسیڈر کی جائے گی۔ تو یہ تمام چیزیں ملا کے اب آپ جب اپنی اماؤنٹ کو کیلکولیٹ کریں گے تو آج کے مطابق اگر 52.5 تولہ چاندی سے کے برابر یا اس کے اوپر پہنچ گئی تو ناظرین کرام اب آپ پر زکوٰۃ واجب ہو گئی، اب آپ پر زکوٰۃ ادا کرنا لازمی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے میں ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کرے، اور جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود، یعنی کہ جس کے پاس جو نصاب تک پہنچ گیا اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اس سے ہمارا اور ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ میں ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ ناظرین کرام، یہ وعید آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے لیے فرمائی جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ تو امید ہے آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے، یعنی آپ کا سونا، آپ کی چاندی، آپ کی تجارت کا سامان، آپ کا نقدی اور آپ کی حاجت اصلیہ یا آپ کی جو روزمرہ کی ضروریات ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کے استعمال میں نہیں ہے، چاہے وہ رہنے کا مکان ہو، پہننے کے کپڑے ہوں، گھر کے برتن ہو، گاڑی کی سواری ہو، آپ کی جانے کی سواری ہو، اور بھی بہت سی چیزیں ہوں، تو اگر ان میں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے استعمال میں نہیں ہے تو ان تمام چیزوں کا آپ اکٹھا کریں گے، ان کی قیمت لگائیں گے، اور ان کی قیمت کے مطابق اگر آپ 52.5 تولہ چاندی کی تک پہنچ جاتے ہیں تو اب آپ پر قربانی واجب ہے۔ یہ تو ہو گیا نصاب کا مسئلہ۔ اب ناظرین کرام، بہت سی جگہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگوں میں غلط باتیں ہیں، عقیدے ہیں بہت سے، کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جی گھر کے سربراہ نے قربانی کر لی تو تمام لوگوں کی طرف سے قربانی ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ جس طرح والد اپنی نماز اپنے لیے پڑھے گا، بیٹے کی نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹا باپ کی نماز نہیں پڑھ سکتا، شوہر بیوی کی نماز نہیں پڑھ سکتا، بیوی شوہر کی نماز کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتی، اپنی الگ پڑھے گی کیونکہ خود مکلف ہے۔ اسی طرح قربانی کے لیے بھی یہی ہے کہ شوہر اپنی اگر صاحب نصاب ہے تو وہ قربانی کرے گا، بیوی اگر صاحب نصاب ہے تو اپنی الگ قربانی کرے گی، بچے اگر صاحب نصاب ہیں، بالغ ہیں تو ان کی قربانی الگ ہے۔ یہاں تک کہ اگر ایک گھر میں 12 افراد ہیں اور وہ 12 افراد صاحب نصاب ہیں، نصاب تک پہنچ رہے ہیں، تو اب ان 12 لوگوں پر قربانی واجب ہے، ان کو قربانی کرنی پڑے گی۔ ایک چیز کہ اگر شوہر بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے کہ بیوی مالک نصاب تھی لیکن شوہر چاہتا ہے کہ میں کر لوں، اسی طرح باپ کہتا ہے کہ جی میں بچوں کی طرف سے قربانی کر لوں، تو اس میں ایک بات یہ ہے، ایک چیز یہ ہے، اس پہ ذہن نشین رکھنی پڑے گی، اس کا خیال کرنا پڑے گا کہ بیوی سے اس کی اجازت لینی پڑے گی، بیوی کی رضامندی جو ہے وہ اس میں لینی پڑے گی، اسی طرح بچوں کی رضامندی لینی پڑے گی، ان کی رضامندی ہوگی تو اب وہ قربانی کرے گا تو اس طرح ان کی قربانی ہو جائے گی۔ یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے بچوں کو، بیوی کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہماری قربانی میرے شوہر یا بچے کہتے ہیں کہ جی ہمارے والد کی طرف سے ہماری قربانی ہمارے والد کرتے ہیں اور ہمیں یہ چیز معلوم ہے اور ہماری رضامندی بھی ہے۔ اب اگر وہ کنڈیشن ہے تو اس طرح بھی قربانی ہو جائے گی۔ تو ناظرین کرام، امید ہے یہ آپ کو نصاب کا جو معاملہ ہے یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قسم کی کوتاہی، کمی کجی کو معاف فرمائے، اور جو بھی صاحب نصاب ہیں ان کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود ان کو یہ مسائل معلوم نہیں تھے، اس ویڈیو کے ذریعے سے معلوم ہوئے، تو میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ آج ہی نیت کریں اور قربانی کے جانور کے لیے اپنا حصہ ملائیں۔ الگ جانور نہیں لے سکتے تو پھر اس طرح کر سکتے ہیں کہ کہیں حصہ ڈال لیجئے تاکہ آپ کی قربانی ادا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ آخر میں جو ہے اختتام کرنے سے پہلے میں آپ کی جناب گزارش کرتا چلوں، میرا چینل نہیں بلکہ آپ کا اپنا چینل علامہ حافظ محمد رضوان بیگ، اس چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے تمام گروپ میں شیئر کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔